الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ماہ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی رحمتیں ہیں کوئی محروم نہیں رہتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آرام فرما تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر موجود نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تشویش ہوئی۔ عائشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے نکلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر دعا فرما رہے تھے، مغفرت کی دعا پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت البقیع سے واپس ہوئے تو فرمایا، عائشہ آپ جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا، عائشہ آج ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالی قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، واقعی یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ آئیے مل کے اللہ تعالی کے حضور عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، قیام کریں، کلام پاک کی تلاوت کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں، ذکر بیان کریں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان لمحات کی قدر کرتے ہیں، جو اس رات کی قدر کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس رات اللہ تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی مغفرت کا طالب جس کی میں مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت یا بیماری میں مبتلا جسے میں عافیت عطا کروں؟ واللہ اس رات کے اندر دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس رات کے اندر جب دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ جب کوئی گنہگار سچے دل سے تائب ہوتا ہے، واپس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جب کوئی بے روزگار اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روزگار عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے رزق حلال عطا کرتے ہیں۔ جب کوئی بیمار شفایابی کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفایاب کرتے ہیں۔ لیکن بعض بدقسمت ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ کچھ بدقسمت انسان ہیں جن کی مغفرت
بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے شرک کرنے والا مشرک جس کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ شرک کبیرہ گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، معاشرے کے اندر ایک بڑا ناسور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اور اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں۔ تو مشرک کی مغفرت، شرک کرنے والے کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کی، زنا کرنے والے کی، بدکاری کرنے والے کی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ شرابی کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ جو شراب کے نظام کو ساتھ دینے والا، باطلانہ اور کافرانہ نظام کو ساتھ دینے والا، اس کی بخشش بھی اس رات نہیں ہوتی۔ اسی طرح حسد، بغض، عداوت رکھنے والے کی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ قاتل، ناحق قتل کرنے والا، ناحق کسی کا قتل کرنے والا، اس کی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ ساتواں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر، ساحر، سحر کرنے والا، اس کی مغفرت بھی اس رات نہیں ہوتی۔ آئیے مل کے ہم اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب برات کے فیوز و برکات عطا کرے، اور اللہ تعالی ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔